خاص پروگرام کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ جو آج ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے، اس کی دو سب سے اہم پہلو ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہمارے ملک میں جو تقریباً 2 کروڑ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، جو اسکولوں میں نہیں ہیں، ایک تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دلوائیں، بنیادی تعلیم، جو کہ وہ اس وقت بدقسمتی سے ہم نے اس کے اوپر اہمیت نہیں دی، اور یہ بہت بڑا ایک ملک کا المیہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں۔ اور یہ اسی طرح اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ ایک ملک کا اتنا بڑا سرمایہ، جو سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دیتے تو آپ اپنے سرمایہ کو بھی ضائع کرتے ہیں اور بہت بڑی ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں اس طبقے پہ جس کو آپ موقع ہی نہیں دیتے کہ ملک میں وہ اوپر آ سکے۔ تو ایک تو یہ اس کو ایڈریس کر رہا ہے آپ کا جو پروگرام ہے، کہ کوشش کریں گے کہ بچے اسکولوں میں لے کے آئیں، اور ان کو ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اور یہ غریب گھرانوں میں بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر ان کو انسینٹیوز دیں، اسٹائپنڈز دے رہے ہیں، تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ اسکول سے باہر ہیں۔ بچیوں کی تعلیم کو بدقسمتی سے ہم نے وہ اہمیت دی نہیں، تعلیم کو ہی نہیں اہمیت دی، لیکن خاص طور پہ اپنی لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی۔ اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنا بڑا اثاثہ ہمارا ضائع ہوتا ہے، لیکن جو ایک پڑھی لکھی خاتون جتنا وہ معاشرہ کو فائدہ پہنچاتی ہے، آدمی اس سے کم پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے دیتی ہے، وہ ایک اپنا پورا گھر کا نظام بدل دیتی ہیں، اور اپنے بالکل جو ہیلتھ ہوتی ہے، بچوں کی صحت ہوتی ہے، جو بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، وہ بالکل اس کا جو امپیکٹ ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جو آپ نے زیادہ انسینٹیو دیے بچیوں کو، میں تو اس کی خاص طور پہ تائید کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے تعلیم اسٹائپنڈ 1500 کا ہے اور بچیوں کے لیے 2000 کا ہے، تو اس کی میں خاص آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے ہماری بچیوں کو اسکولوں میں آنے کے لیے۔ اور یہ جو آپ نے گرافس بھی دکھائے، اس میں بڑا واضح فرق ہے، بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں اور جو بچیوں کے ان اندر بہت بڑا گیپ ہے۔ تو یہ جو آج آپ نے لانچ کیا ہے، ایک تو تعلیم کے لیے بچے اسکولوں میں جائیں، لیکن اس سے زیادہ انسینٹیوز دیا ہے، انکریج کیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ اور میں ایک کہہ دوں کہ لوگ عموماً باہر کی دنیا، مغرب یہ کہتی ہے کہ جی ہم اپنی بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں پاکستان کے ہر خطے میں گیا ہوں، شاید ہی کسی نے پاکستان کو اس طرح دیکھا ہو جو میں نے دیکھا۔ میں کہیں بھی پاکستان میں نہیں گیا جدھر ماں باپ اپنی بچیوں کو چاہیں کہ وہ پڑھے نہ۔ کوئی بھی میں نے ایسے گھر نہیں دیکھے۔ مسئلے اور ہوتے ہیں، کئی دفعہ اسکول بہت دور ہوتا ہے گھر سے، اور وہ ان کو فکر کرتے ہیں کہ ہماری بچوں کی سیفٹی کے لیے، تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، اسکولوں کے اندر ٹیچرز ہی نہیں ہوتے۔ ہماری میاں والی کی ایک تحصیل ہے عیسیٰ خیل کی، تو وہاں جو بچوں کے اسکول ہیں وہ عموماً وہاں ٹیچرز ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے بچوں کو پڑھائیں؟ لیکن ہر جگہ مجھے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچوں کے لیے اسکول کھولیں۔ تو یہ نہیں کہ پڑھانا نہیں چاہتے، جو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے، وہ نہیں تھی اب تک۔ تو ایک تو ہم یہ بڑا اچھا جو انشاءاللہ یہ انیشیٹو ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا، ہماری گورنمنٹ کی ویسے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کریں، اسکول ادھر بنائیں جدھر کہ آسان ہو کہ بچے اور بچیوں کے لیے پڑھنا۔ اور جو اس کا سب سے اور بھی مجھے پسند آئی جو آپ کا
اس کا جو ایک اور ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، یہ شفافیت ہو اس میں، تاکہ فراڈ نہ ہو. یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں اس کو بچانا پڑتا ہے کہ یہ جو فیک انٹریز آ جاتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے گو سکولز بھی ہوتے ہیں. تو اس سے یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم کافی طور پہ ان چیزوں کے اوپر قابو پا لیں گے، اور یہ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ جو بچوں کی سٹائپنڈز اور اسکول میں جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کے لیے ان کو انسینٹیوائز کر سکیں گے، اور پھر مانیٹر بھی کر سکیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو پھر سے آخر میں آپ کو سیانہ نشتر، آپ کو اور آپ کی احساس کی ساری ٹیم کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کہ 12ویں جماعت تک تعلیمی وظائف کا جو سلسلہ ہے وہ آج ملک گیر سطح پہ اس کا باقاعدہ اجرا ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب اس کا باقاعدہ افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک ملک گیر سطح پہ مستحق گھرانوں کو کے بچوں کو تعلیمی وظائف دیے جا رہے ہیں، ان کی رسائی تعلیم تک یقینی بنائی جا رہی ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے. احساس کے دائرہ کار میں بہت سے پروگرام ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں احساس کفالت ہے، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے، احساس بلا سود قرضہ ہے، احساس آمدن ہے، احساس ایمرجنسی کیش ہے، بہت سی کیئر سروسز ہیں. احساس کے دائرہ کار میں وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ فوڈ ٹرکس چلائے جاتے ہیں، پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، لنگر خانے کھولے جاتے ہیں. احساس نشو و نما کا دائرہ کار جو ہے وہ ملک کی سطح پہ اس کو وسعت دی جا رہی ہے. ون ونڈو سروسز کا اجرا ہو چکا ہے، اس کو ڈسٹرکٹ وائز لیول پہ ہم پھیلا رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ ہمارا سروے اب مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ سروے کی بنیاد پہ یہ جو تمام بینیفٹس ہم دیتے ہیں ان کو وسیع سے وسیع تر کیا جا رہا ہے. مگر آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پہ ہمارے لیے اہم ہے. تھوڑی سی آپ کو تفصیلات بتاتی چلوں. یہ ایک کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ہے. جب بچے اسکول جاتے ہیں اور 70% ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے تو تب ان کے خاندان جو ہیں وہ سہمائی وظیفے کے لیے حقدار ٹھہراتے ہیں. چوتھی جماعت سے لے کے 4 سال سے لے کے 22 سال کی عمر تک یہ بچے ایلیجبل ہوتے ہیں. کچی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک یہ پروگرام ہے، اور یہ ایک نیشنل پروگرام ہے. پاکستان کے 160 ڈسٹرکٹس میں یہ اس وقت چل رہا ہے. اس پروگرام کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکیوں کا وظیفہ ہے وہ لڑکوں سے زیادہ ہے، اور اس بات کا باقاعدہ اعلان وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے جب حکومت کی 3 سالہ پرفارمنس کی ایونٹ تھا